بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت سے لباس کیوں آیا؟ معزز ناظرین، مدینہ کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریب رکھی جس میں صرف ان کی ہی خواتین مدینہ اور مکہ کی سب معزز خواتین کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا۔ یہودیوں کی سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، اے مسلمانوں کے نبی، ہم نے عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوں گی تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی بھی ایسا قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ دعوت پر پہن کر آ سکیں گی، اور جب وہ پرانے لباس میں آئیں گی تو ہم سب مکہ و مدینہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بےعزتی کریں گی اور کہیں گی کہ دیکھو خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مذاق اڑائیں گی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ذلیل ہو کر رہ جائے گی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، فاطمہ آپ کی تقریب میں شرکت ضرور کریں گی۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ، ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بڑے گھرانوں کی عورتوں میں تمہیں بلا کر تمہارے کپڑوں کا موازنہ کرنا چاہتی ہیں۔ اتنے میں آذان ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ نے خدا سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رضا پر راضی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں بہت ہی خوش ہوں، لیکن یہ یہودی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا میرے رب، میرے لیے کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند کر سکوں۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر فاطمہ کو دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو خدا اور اپنا سلام پیش کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے ایک پیارا سا لباس بھجوایا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کرے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ میری لاڈلی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک عمدہ لباس بھیجا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر آپ یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں جا سکیں۔ اگلی صبح حضرت سیدہ فاطمہ نے لباس فاخرہ پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں تشریف لے گئیں، جہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں کہ کب سیدہ فاطمہ آئیں اور ہم ان کا مذاق بنا کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تمام عورتیں اپنے قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب دم بخود ہو کر رہ گئیں۔ محفل میں تو جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتی بھی کیسے، وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں۔ سب عورتیں رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ بہت ہی پریشان تھیں کہ لباس کس نے سلائی کیا ہوگا، یہ لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا۔ یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا،
आखिर उन्होंने सईदा फातिमा को पूछ ही लिया कि बीबी फातिमा, आपने ये लिबास कहाँ से लिया है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े सरदारों की बीवियाँ और बेटियाँ थीं जो ये चाह रही थीं कि वो भी इसी तरह का लिबास खरीदें। बीबी फातिमा ने फरमाया, ये मेरे बाबा आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ये लिबास दिया है। औरतों ने पूछा कि आपके बाबा मोहम्मद ने ये लिबास कहाँ से लिया है। हजरत फातिमा ने फरमाया कि बाबा जान को अल्लाह ताला ने ये लिबास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ भेजा है। वो औरतें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खूबसूरती और लिबास की चमक को देख देख कर हैरान हो रही थीं। वो सब औरतें लिबास को हाथ लगा लगा कर चेक कर रही थीं कि कितना खूबसूरत लिबास है। यहाँ तक कि मक्का के बड़े सरदार की बीवी बीबी फातिमा के पास आकर खड़ी हो गई। वो भी लिबास को देखकर बहुत ही हैरान हो रही थी। इसने कहा कि ऐसा लिबास तो दुनिया में नहीं मिल सकता है, ये खुदा ताला का ही रहम व करम है। वो ये बात करती रही। इसके बाद वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। इन सब औरतों ने कलमा पढ़ा और सब की सब मुसलमान हो गईं। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान पर। अल्लाह पाक हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से बेपनाह मोहब्बत और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।